میں نے آپ کو ایک عمل بتایا تھا جو میں آج آپ کو شب برات کے لیے بتاتا ہوں۔ ایک بات میں وہاں سے پہلے بتاؤں، احادیث میں شب برات کے لیے کوئی متعین عمل نہیں ہے۔ محدثین نے، اللہ والوں نے، بزرگان دین، اولیاء صالحین نے، ہمارے اکابر نے کچھ اپنے مشاہدات اور تجربات بیان کیے ہیں۔ مخلوق کو فائدہ ہوتا ہے، عبادات سے مخلوق کو نفع ہوتا ہے، اللہ کا قرب پاتے ہیں، اور سیزن ہوتا ہے، اللہ کے بندے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا، کچھ عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق انفرادی اوقات سے ہوتا ہے، کچھ کا تعلق اجتماعی ہوتا ہے۔ مثلا اب آپ عید کی نماز گھر پڑھیں، ہو جائے گی؟ جمعے کی نماز گھر پڑھیں، ہو جائے گی؟ حالانکہ وہی کی وہی نماز ہے، عید کی وہ 6 تکبیریں زائد اب گھر پڑھ لیں، نہیں ہوگی۔ دو پیکج ہیں، یا صلاۃ التسبیح کا پیکج ہے، پھر یا وہ میں ایام 20 کے روزوں کا عمل بتاتا ہوں جس میں 13، 14 اور 15 یہ روزے رکھنے، نفلی روزے، اور راتوں کو اٹھ کے ننگے سر اور ننگے آسمان کے نیچے سورۃ فاتحہ پڑھنا۔ اگر ننگا سر نہ ہو، عورت نہیں کر سکتی چونکہ، اور یا ننگا آسمان نہ ہو، گھر ایسے ہیں تو مجبوراً کوئی حرج نہیں، اپنے کمرے میں ٹہلتے ہوئے بیٹھ بھی جائے، بھوک لگے تو کچھ کھا بھی سکتا ہے، وضو ٹوٹ جائے تو پھر تازہ وضو بھی کر سکتا ہے، اور نفل میں پڑھے تو بہت زیادہ پڑھے۔ مثلا 2 نفل ایسے پڑھے جس میں سورۃ فاتحہ 1000 پڑھ لے، 100 پڑھ لے، بعد میں کوئی ایک سورت ملا لے، یا یہ بھی پڑھ سکتا ہے، اور بغیر نفل کے بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ سورۃ فاتحہ کو اگر کسی کو سمجھ آ جائے نا، سورۃ فاتحہ اگر کسی کو سورۃ فاتحہ سمجھ آ جائے تو سمجھ لیں اس کو سارا دین سمجھ آ گیا، سارا قرآن سمجھ آ گیا، ساری نبوت کے راز اس کو اللہ پاک نے عطا کر دیے۔ جو نبوت کے راز اللہ نے کائنات کے بکھرے ہوئے یہ راز ہیں، اللہ نے اس کو عطا کر دیا۔ اگر کسی کو سورۃ فاتحہ سمجھ آ جائے، نبوت نہیں مل سکتی، بس ختم نبوت، سلسلہ ختم۔ اللہ پاک اس کو وہ نعمتیں، وہ راز کائنات کے اس کو کھول دیتے ہیں جس کے سامنے سورۃ فاتحہ کھل جائے۔ سورۃ فاتحہ اس رات میں اگر کوئی چلتے ہوئے پڑھے، یہ ہمارے اکابر کا عمل ہے، بتا رہا ہوں، یہ اللہ والوں کا، اولیاء کا عمل ہے، بتا رہا ہوں۔ اللہ مجھے آپ کو اولیاء کا سچا خادم بنائے، اللہ اولیاء کا سچا ادب عطا فرمائے، اللہ گستاخی کے لہجوں سے بچائے، گستاخی کے لفظوں سے بچائے، گستاخی کی چال اور گستاخی کے اقوال سے بچائے۔ تو یہ بہت کمال کا عمل ہے، بہت پانے والا عمل ہے۔ کوئی اس رات میں ایسا بندہ جو میرے کریم کی بارگاہ میں، میرے کریم کی بارگاہ میں مچل رہا ہے اور رو رہا ہے اور رو رہا ہے، اور اللہ کے سامنے راز و نیاز کر رہا ہے، اور اللہ کو اپنے غم کی کہانی سنا رہا ہے، اور وہ ایسے حرفوں میں سنا رہا، غور سے سمجھیے گا، ایسے لفظوں میں سنا رہا، اور ایسی درد بھری کہانی کے ساتھ سنا رہا کہ میرے اللہ کو اس پہ ٹس آ گیا، میرے اللہ کو اس پہ رحم آ گیا۔ یہ بندہ جو سورۃ فاتحہ پڑھنے والا ہے، غور سے سنیے گا، یہ بندہ جو سورۃ فاتحہ اس رات میں پڑھنے والا ہے، یہ بندہ وہ ہے کیا آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس بندے کا اللہ کے ساتھ رابطہ کیا ہے، تعلق کیا ہے، معاملہ کیا ہے، اس بندے کی اللہ کی ذات کے ساتھ لگی کیا ہے، لگی کیا ہے۔ بڑی بڑی باتیں کرنے والے، بڑے بڑے سجدے دینے والے جب سورۃ فاتحہ شروع کرتے ہیں نا اپنی نماز کی رکعت کے اندر، سوچیں یہ اتنی اہم تو ہے کہ اپنی نفل نماز ہے تو فاتحہ، سنت ہے تو فاتحہ، غیر موقتہ سنت ہے تو فاتحہ، واجب ہے تو فاتحہ، اور آخری نماز فرض ہے تو فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں تو صورت بدل سکے اور ملائے کوئی حرج نہیں، تو یہ بدلنی چاہیے، لیکن ہر رکعت کی ہر نماز کی ہر رکعت میں تو کہے کہ میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھوں کہ اور پڑھوں، تیری نماز نہیں۔ دیکھو ایسی چیز میرے رب نے، ایسی نعمت عطا فرمائی مجھے آپ کو، ایسی کوئی عطا دی ہے، ایسی کوئی شفقت دی ہے سورۃ فاتحہ کے نام پہ۔ اس سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوستی لگائیں، اور اس رات میں تو خاص طور پہ بس ایک رات ہے،
یہ نہ ہو فجر کی نماز چلی جائے، ہاں ساری رات کی نفل عبادت، ساری کائنات کی نفل عبادتیں ایک فرض تو فرض، ایک فرض کے سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ اگر رات کو اللہ توفیق دے دے، یہ رات کو توفیق دے دے، اور اگر کسی کو سہولت سے میسر ساری رات ہو جائے یا رات کا کچھ حصہ ہو جائے، سو بھی سکتے ہیں، آرام بھی کر سکتے ہیں، یا رات کا کوئی حصہ ہو جائے، تو انوکھا نظام ہے، انوکھا راز ہے، یہ انوکھی زندگی ہے۔ سچ پوچھیں آپ مجھ سے، انوکھا راز ہے، انوکھی زندگی ہے اس کے اندر۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس لفظ کے اندر سورۃ فاتحہ اور پھر سورۃ فاتحہ نفل میں پڑھنا یا رات کی تنہائیوں میں اللہ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے۔ اور ایک سورۃ فاتحہ کا انداز اور بتاتا ہوں کہ اگر آپ اس رات میں اللہ پاک مجھے آپ کو توفیق دے دے تو ایک انداز اور بتاتا ہوں۔ وہ کیا انداز ہے؟ وہ انداز یہ ہے، اللہ سے باتیں کرنے کے انداز میں سورۃ فاتحہ پڑھنا، ویسے بھی قرآن پڑھنا ایسے ہے جیسے اللہ سے باتیں کرنا، نماز پڑھنا ایسے ہے جیسے اللہ سے باتیں کرنا۔ اللہ سے باتیں کرنے کے انداز میں اگر تھوڑا سی اس کے ترجمے پہ غور کر لینا تو پھر اس کو اللہ سے باتیں کرنے میں آپ حیرت انگیز پائیں گے۔ اب میں دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین، ساری کائنات کی مولا، حمد تیری، تعریف تیری، تو مالک ہے اس دنیا کا بھی آخرت کے بھی۔ اللہ کی تعریف یہ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ جیسے بھکاری آتا ہے نا، پہلے تعریفیں کرتا ہے، تعریفیں کرتا ہے، تعریفیں کرتا ہے، تعریفیں کرنے کے بعد کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بس نستعین، یہ جو نستعین ہے نا، یہی ہمارا مطلوب ہے، یہی ہمارا مقصود ہے، یہی ہماری اصل ہے کہ مولا بس اب مدد دے۔ نستعین، اگر اس کو اللہ سے باتیں کرنے کے مانگنے کے دو، عافیت والی نعمت مانگنی ہے، بخشش والی نعمت مانگنی ہے، روزی والی نعمت، اور یہ جو سورۃ فاتحہ کا میں نے عمل بتایا نا، اس لیے تینوں چیزیں ملتی نہیں ہیں، بھر بھر کے ملتی ہیں، ملتی نہیں ہیں، بھر بھر کے ملتی ہیں۔ اور میرا مولا دیتا ہے، اور تو اگر ساری امت کی نیت کر لے، مولا آج میں نے اکیلا نہیں لینا، میں نے ساری امت کے لیے لینا ہے، اور اللہ کے سامنے اڑ جا اور اپنی اللہ کو میں مشقت دکھا، محنت دکھا، اور سورۃ فاتحہ کو گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، مانگ مانگ کے پڑھ۔ جس کو ملنا ہے اس کو مل کے رہے گا، تجھے نہیں بھی ملنا تو تجھے ضرور مل کے رہے گا۔ پھر سنیں، اگر وہ ساری امت کی نیت کر لے، اماں ابا کی نیت کر لے، جس کو ملنا ہے اس کو مل کے رہے گا، نہیں ملنا تو نہیں ملے گا۔ بعض ایسے ہیں جن کو عقلی طور پہ رب نے نہیں دینا، ان کا تعلق ایمان اسلام سے نہیں ہے، ان کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے۔ جن کو ملنا ہے ان کو مل کے رہے گا، جن کو نہیں ملنا تو نہیں ملے گا، پر تجھے ضرور مل کے رہے گا۔ کیوں؟ ایک دلیل عرض کرتا ہوں، ایک حدیث مبارکہ میرے مدینے والے کی، کملی والے کی، فرمایا جب بندہ کسی دوسرے مسلمان کے لیے صرف آمین کہتا ہے آمین، کیا کہتا ہے؟ صرف دوسرے مسلمان کے لیے آمین کہتا ہے۔ دائیں کندھے پہ ایک فرشتہ بیٹھا ہے اور وہ صرف اس کام کے لیے ہے، دوسرے بندے کے لیے دعا مانگتا ہے، تو دائیں کندھے پہ بیٹھا فرشتہ بھی ساتھ آمین کہتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ اللہ پہلے اس کو دے، پہلے اس کو دے۔ کس کو؟ یہ دعا مانگنے والے کو۔ یہ تو ایک بندے کی بات ہے جو ساری امت، اور امت سے مراد یہ آپ کے 6 ارب کتنے مسلمان غیر مسلم کتنے انسان ہیں؟ 5 ارب؟ چلو 5 ارب ٹھیک ہے، 5 ارب نہیں، یہ نہیں، جتنے جنات بھی ہیں، کیونکہ قرآن نے 2 چیزیں، وما خلقت والانس، یہ جتنے جنات بھی ہیں، اور میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ جنات کی آبادی تو اتنا زیادہ کہ حد سے زیادہ، میں نے تو یہ سنا ہے اپنے بڑوں سے، جن لوگوں کو جنات نظر آتے ہیں ایسی آنکھوں کے سامنے مجھے جیسے میں آپ کو نظر آ رہا ہوں، جنات بہت زیادہ اور حد سے زیادہ۔ آپ سب کے لیے مانگ رہے، سب کے لیے مانگ رہے۔ مجھے صاحب نے واقعہ سنایا
کہنے لگے آپ نے ایک دفعہ 10 میں بتایا تھا کہ ہم انسانوں کے لیے ہدایت مانگتے ہیں، ایمان مانگتے ہیں، برکت مانگتے ہیں، عافیت مانگتے ہیں، جنات کے لیے نہیں مانگتے۔ کہنے لگے اس میں نے جنات کے لیے مانگنا شروع کر دیا۔ کہنے لگے ایک رات میرے خواب میں ایک صاحب آئے، ایسے چھوٹا سا قد تھا، 1.5 فٹ کا قد، بونے تھے۔ کہنے لگے میرے پاس آئے، میرے پاس کان میں آ کے کہنے لگے تیرا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں، تو ہمارے لیے دعائیں مانگتا ہے، ہم تیرے گھر میں رہتے تھے، تیری بعض غلطیوں کی وجہ سے ہم تجھ سے ناراض تھے، بیماریاں، تکلیفیں، مشکلات، مسائل تیرے گھر میں ہم پیدا کرتے رہتے تھے، جب سے تو نے ہمارے لیے دعائیں مانگنا شروع کر دی ہیں ہمیں تیری دعاؤں سے بہت کچھ ملتا ہے، کیونکہ پھر عجیب بات فرمایا ہم انسانوں کی دعاؤں کے منتظر رہتے ہیں، حتیٰ کہ انسانوں کی دعاؤں سے ہمیں فرشتوں کی دعاؤں سے زیادہ انسانوں کی دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ فرشتے کسی میں عبادت تو نہیں ہے۔ فرشتہ گناہ کرتا ہے؟ آج فرشتے کے اندر جذبہ گناہ ہے؟ نہیں ہے ہی نہیں، گناہ کا جذبہ ہے ہی۔ جیسے کہنے لگا میں نے کہا یہ کیا؟ کہنے لگے ہوں پیسے کیا ہے؟ کیا؟ کہنے لگے یہ بہرا ہے، کچھ نہیں سمجھ سکتا۔ حالانکہ ہوں پیسے کا چھتری کا علاج ہے، فائدہ ہوتا ہے، فرشتے کے اندر نہیں ہے۔ میں کہ ہمیں انسانوں کی دعاؤں کی اشد ضرورت ہے، اشد ضرورت۔ اور جس دن سے تم نے ہمارے لیے دعائیں شروع کی ہیں اس دن سے ہم نے تمہیں تکلیف دینا چھوڑ دیا۔ تمہیں یاد ہے تمہارا بچہ فلاں دن فلاں جگہ سے گرا تھا اور اس کو ہلکی سی چوٹ بھی نہیں لگی تو وہ ہم نے سنبھالا تھا، فلاں جگہ تم دودھ، مجھے 2 باتیں تو کہیں، باقی باتیں میرے پاس وقت نہیں تھا، وہ بیچارے میں نے کہا لکھ کے دے دینا مجھے، میں نے کہا کہ تمہارا دودھ فلاں وقت میں ابل رہا تھا، اس کی آنچ ہم نے کم کی تھی، تم نے تمہارا دودھ سنبھالا تھا، ہم تمہارے گھر کی نگرانیاں کرتے ہیں جب سے تم نے ہمارے لیے دعائیں کرنا شروع کی۔ ہاں، امت کے لیے دعائیں مانگنا، امت کے لیے دعائیں مانگنا کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا خیر کا کام ہے۔ تو اس رات میں سورۃ فاتحہ کا یہ عمل یا صلاۃ التسبیح کا عمل اس رات میں کرتے ہوئے اگر آپ یہ عمل شروع کر دیں، غالباً 2 سال پہلے کی بات ہے، 2 سال غالباً 2 سال پہلے کی بات ہے، میں نے ایک صاحب کو یہ عمل بتایا، یہ عمل جو میں نے ابھی آپ سے عرض کر رہا ہوں سورۃ فاتحہ والا، یہ عمل میں نے ایک صاحب کو بتایا۔ میں نے کہا جو بھی صبح فجر کی نماز پڑھنا نا اور ساری رات جتنی بھی سورۃ فاتحہ پڑھنا، فجر کی نماز کے بعد صرف 3 دفعہ سورۃ قل هو اللہ، سورۃ اخلاص پڑھ کے نا اور درود شریف 3 دفعہ پڑھ کے اللہ سے کہنا کہ یا اللہ میں نے جو کچھ پڑھا ہے یہ سارا کا سارا تیری حبیب کی امت کو ہدیہ کرتا، اب تو بن گیا سخی۔ ذرا راز دیکھیں، انداز دیکھیں، میں پھر عرض کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا اور میری طرف توجہ کیجیے گا، اگر اونگ رہے ہیں تو نہ اونگے، توجہ فرمائیں۔ میں نے ان سے عرض کیا ساری رات جو پڑھنا ہے نا، ساری رات جو سورۃ فاتحہ تو پڑھ، یا رات کا جتنا حصہ تیرا تجھے سہولت سے میسر ہو تو پڑھ، یا نفل میں پڑھ یا بغیر نفل کے پڑھ۔ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 3 بار کیا پڑھ؟ تین دفعہ کیا پڑھ تو؟ سورۃ اخلاص پڑھ اور پھر درود پاک پڑھ، اور درود پاک پڑھنے کے بعد یہ جو کچھ ہے یا اللہ میں نے ساری امت کو ہدیہ کیا۔ اس کی مثال ایسے ہے، ساری رات کنواں چلاتا رہا اور مٹھی بھر کھجوریں ملی یا جھولی بھر کھجوریں ملی اور وہ کھجوریں ساری دکھیاروں کو تقسیم کر دیں، بولو تو صحیح، ان دکھیاروں کے دل میں کیا کیفیت ہو؟ یہ جو میں نے سورۃ فاتحہ کا عمل آپ سے عرض کیا ہے نا، اس سلسلے میں ایک بات آپ سے عرض کر دوں، اگر لباس سفید ہو اور اس پہ بہت زیادہ خوشبو ہو تو
تو اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے تو دنیا کا کوئی بھی لباس ہو، کوئی بھی لباس ہو، دیکھیں اللہ پاک تسبیح خانے کی آواز کو 181 ملکوں تک پہنچا رہا، 181 ملکوں تک اللہ نے آواز تسبیح خانے کی پہنچائی اور اللہ پہنچا رہا. تو پتہ نہیں ہر ملک میں کیا لباس ہوگا اور ہر ملک میں لباس کی کیفیت کیا ہو، اب یہ خبر نہیں. تو اگر کوئی بھی لباس میسر ہو اور اس پہ خوشبو ضرور لگائیے گا. خوشبو، اگر آپ خوشبو لگائیں گے نا خوشبو، تو خوشبو لگانے سے ایک چیز جو آپ کو خاص طور پہ ملے گی اور جس چیز کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ اور نفع ہوگا خوشبو کا، وہ یہ ہوگا کہ فرشتے آپ کے ساتھ ہو جائیں. دیکھو جس عمل کے ساتھ جتنے زیادہ فرشتے ہوں گے نا، جس عمل کے ساتھ جتنے زیادہ فرشتے ہوں گے، اس عمل کی مقبولیت، اس عمل کی طاقت، اس عمل کی تاثیر زیادہ ہوگی. اس عمل کے لیے جو عمل بتا رہا ہوں، اس عمل کو سورۃ فاتحہ والے عمل کو شروع کرنے سے پہلے اگر ایک تسبیح درود پاک کی پڑھ لیں، ورنہ 7 بار یا 11 بار، ایک تسبیح درود پاک کی پڑھ لیں ورنہ 7 بار یا 11 بار اگر آپ پڑھ لیں اور پھر جب عمل ختم کریں تو ایک تسبیح 7 بار یا 11 بار، اسے کہتے ہیں نا اول آخر، یہ درود پاک پڑھ لیں، یہ درود پاک پڑھ لیں. اور خوشبو جو ہے نا بہت زیادہ لگائیں، لباس صاف ہو، خوشبو بہت زیادہ لگائیں. اور اس خوشبو کے لگانے سے اللہ پاک عبادات کی قبولیت میں ہر درجہ زیادہ کمال دے دیتا ہے. دیکھیں ایک بات کہوں، چھوٹا سا ہدیہ ہو لیکن اس کو ایسے خوبصورت انداز سے پیک کیا، اس کے اوپر وہ پنی لگائی اور ڈوری لگائی اور اس کے اوپر پھول لگایا اور اس ہدیے کو پیش کیا،